موجود ہے، وہ عیسائی ہوں، وہ ہندو ہوں، یا کوئی بھی یہودی ہوں، کوئی بھی آج دنیا میں اس مسلمان امت کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یہی ساری ہے، یہ جتنے ہیں ان کی مسلمانوں کی لاشوں پر ان کے تخت بچھے ہوئے، ان کی آبرو ان کے بستروں پر عورتیں جلوا رہی ہیں، ان کے نونہالوں کے خون کو دھرتی چوسنے کے بعد گل رنگ بھی نہیں بنتی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سارے توحیدی گھوم رہے ہیں، اور اللہ جو فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، ہمارا وعدہ ہے، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اگر تم مومن اور خالص توحیدی اور سنت کے پابند آپس کے طالب بن کر اٹھو گے تو ہمارا وعدہ ہے کہ اس دنیا کی دھرتی میں بھی تم سرفراز اور کامران ہو گے، سربلند ہو گے، کامگاری تمہارا ہوگا، خلافت تم کو ہم دیں گے، تمہارے دین کو ہم تمکن بخشیں گے، تمہارے خوف کو ہم تبدیل، تم دنیا میں رہو گے، اس کے بعد جنت کی بہاریں ہیں تمہارے قدم چومنے کے لیے بے قرار، وہ تم کو آواز دیں گے، الیہ عباد اللہ۔ یہ اللہ نے بتایا، اور یہ سارے ایماندار پھیلے ہوئے ہیں، سمندر کی لہروں کے مقابلہ کرنے والا تعداد میں ریگزار کے ریگزاروں کی رزاق کی طرح سے یہ پھیلے ہوئے ہیں، اور پھر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، مسجدیں بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی سمجھو فرمایا کہ مسجدیں دیکھنے میں بھری ہوگی، معمور ہوگی، لیکن خراب من الخدا، یہ کھڈر ہوں گے، ان کے اندر ایمان کی کہیں رمق نہیں ہوگی، کہیں یا اللہ لکھا ہوگا یا محمد کو۔ اللہ فرمائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مشرکو، اللہ کو گالی دینے والوں، ہر کام کے اوپر اللہ کو سب و شتم کرتے ہو، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکار کر، اس مسجد حرام میں تو عرب کے ظالم لوگوں، قریش کے سرداروں، یہاں تو آ کر لات و منات کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو آواز دو، یہ قرآن میں سورہ جن کی آیت ہے۔ اور آج مسجدوں کے اندر یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے، گھروں کے اندر، رکشوں کے اوپر، بسوں کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن کے اوپر زندگی میں ایک بار فرض ہے حج، اور حج کے یہ ارکان ہیں، احرام باندھ کر جاؤ، تلبیہ پڑھتے جاؤ، حجر اسود کو چھات لگاؤ یا بوسہ دو، پھر طواف کرو، پھر دعائے مناجات ہے، اس کے بعد پھر سجدہ کرو، اور اس کے بعد پھر زمزم کا جو مالک کا احسان ہے اس سے فائدہ حاصل کرو، پھر دوڑ لگاؤ صفا اور مروہ کی۔ یہ بندگی کا یہ انداز ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک کالم کا بعد ہزار نقلی کعبے، کماڑی سے لے کر خیبر تک ہر گاؤں میں نقلی کعبے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر کرے گی، اہل کتاب کی طرح سے پکا کر کے ان کی پوجا نہ شروع کر دینا۔ قبر پکی ہوئی، ہندو کا کھڑا ہنومان پتھر تھا، مسلمان کا بڑا بابا ہو گیا، حضرت وجود میں آ گئے۔ اس کے بعد یہ کعبہ بنا ہے، حج کی جگہ پر عرس نام لیا، خانہ کعبہ پر حضرت ابراہیم نے بنانے کے بعد اس کے اوپر پردہ اور حجاب ڈالا۔ آج یہ جو کعبے ہیں ان کے لیے پردہ ڈالنے کے لیے، کعبے کی دف اتارنے کے لیے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کا مقام پیدا کرنے کے لیے یہ چادر جاتی ہے، چادر شریف ہے، یہ جاتی ہے، اور وہ اللہ کے بندے کے گھر پر ڈال کر اللہ کو للکارا جائے گا۔ تلبیہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، تو تلبیہ ہو گیا باہو حق باہو بے شک باہو، نور 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 کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ بھی تلبیہ ہو۔ حجر اسود کو ہاتھ لگاؤ یا بوسہ دے کے طواف کرو، وہاں بتایا گیا یہاں بابا کے پائتی کا پتھر ہے، یا ڈیوڑی کے اوپر ہاتھ لگاؤ، اور یہ بابا کی جو قبر کا یہ پتھر ہے، اس کے پھرے لگا کر طواف کر کے ثابت کر دو کہ تم ایک اللہ کو زبان سے کہتے ہو، تم ہرگز ماننے کو تیار نہیں۔ تو گویا یہ پھیرے لگے، اور اس کے بعد پھیرے لگنے کے بعد پھر جو 2 رکعت نماز کا ذکر آیا ہے مقام ابراہیم پہ، تو یہی جھک گئے، ماتھا ٹیک دیا اور کہا یہ دنڈوت ہے مہاراج، مسلمان مہاراج ہے،
اس لیے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے. ہندو اگر جا رہا تھا تو اپنے مہاراج کے پاس تو کہتا تھا کہ میں درشن کو جا رہا ہوں، لیکن یہ مومن، یہ مسلمان جب جائے گا تو درشن تھوڑی کرے گا، یہ تو زیارت کرتا ہے اپنے بڑے بابا کی پتھر. وہ اگر پھیرے لگائے گا یہ طواف کرے گا، وہ وہاں بھجن گائے گا یہ قوالی ارشاد فرمائے گا. وہ اگر چمٹے گا ملتظم سے تو بھی بتایا جائے گا کہ یہ بابا کی ڈیوڑی کا یہ پتھر ہے اور اس پہ پیس لگا کر بابا نے مراقبہ کیا تھا، بس اب اس سے چمٹ جائیں گے، بابا تمہاری دعائی ہے. زمزم وہاں سے آتا تھا، اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور یہاں یہ دھون ہے